بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیت اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ مکان سے باہر نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شریعت سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنی نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے، اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کو لکڑیوں سے کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ آپ جب کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑھئی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کی زبان میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد ہیں۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی بہاؤ سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور بیوی بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا اپنے بچے کو یہ وصیت کر کے ملتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرما دی۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم
آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح اب تم بڑا ہی بن گئے، حالانکہ تم پہلے کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق اور بدزبانی اور طعنے بازیاں کرتے رہتے۔ آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر جب طوفان آیا تو طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو راہ راست پر آنے کا درس دیا، تاہم 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجر نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ محققین دین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رفع الدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے، ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر ہی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے رفع الدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 7000 سال پہلے عراق پر مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ان مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے الہی، روح زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو اس نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک نیا شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے نوح یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے ہیں اور صبر کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا وعدہ آن پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھلنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی اپنے ساتھ ہر ساتھ کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا، اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں چل پڑی۔ قوم کے نافرمان ہر اونچی جگہ اور ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے تو لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھرے ہوئے دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت رکھو، مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے گھیرے میں لے لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کرے، لہٰذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے،
تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں۔ مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نا واقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کی اور کہا، اے میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین سے بھی پانی بند ہو گیا، کشتی ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سے جان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہ سواروں کے لیے اولاد شہ سواروں یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں اور اولاد گڈریوں کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور سات زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ بس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔